بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب یہاں اللہ کی محبت لینے اللہ کے ولی کی مجلس میں آتے ہیں۔ ہماری اس ماہانہ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے، ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمارے حضرت الشیخ دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئیں گے۔ ان کے حکم سے چند منٹ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف مل رہا ہے۔ میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق کیوں ضروری ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ ہم جنت سے آئے ہیں، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے ہیں، اور کچھ عالم گزار کر ہمارا اصل وطن پھر جنت ہے۔ ہم نے لوٹ کر وہیں جانا ہے، ابھی ہم مسافر ہیں، راستے میں ہیں۔ جنت پاکیزہ جگہ ہے اور پاکیزہ لوگوں نے جنت میں جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اندر گندگی کا کوئی حصہ جمع رکھا بغیر پاکیزگی کے حشر میں پہنچ گیا تو یوں ہی جنت میں اس کا داخلہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہیں اس کو پاک کر دے اور جنت میں داخل کر دے، اس کا فضل بہت وسیع ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ اصول اور قانون یہی ہے کہ جو پاکیزہ حالت میں آگے منتقل ہوئے وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ان اللہ والوں سے تعلق کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا یہ برتن سر سے لے کر پاؤں تک، یہ جو برتن ہے یہ پاک ہو جائے، اس سے ناپاکی دور ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ برتن کی
قیمت، برتن کو ظرف کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے اس کو مظروف کہتے ہیں۔ تو ظرف کی قیمت مظروف کی قیمت کے ساتھ لگتی ہے، اور مظروف کی حیثیت کے مطابق ظرف کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گلاس کے اندر پاکیزہ دودھ ہو تو دودھ ایک قیمتی چیز ہے۔ گرمی کے موسم میں خالی گلاس فریزر میں، فریج میں کوئی نہیں رکھے گا، وہ باہر ہی رہے گا۔ جب اس کے اندر قیمتی چیز آ جاتی ہے تو جو معاملہ اس دودھ کے ساتھ کرنا ہے وہی معاملہ اس کے برتن کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے برعکس سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر برتن کے اندر گندگی چلی جائے، وہ برتن گندگی سے بھر جائے، ناپاکی سے بھر جائے، تو عموماً پاکیزہ طبیعت والے لوگ، طبیعت سلیمہ والے لوگ، وہ اس برتن کو صاف کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے، اس گندگی کی وجہ سے اس برتن کو بھی گند میں، کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ جس میں گندگی چلی گئی، ناپاکی چلی گئی، ناپاکی سے وہ برتن بھر گیا۔ تو جو مظروف کے ساتھ معاملہ ہے وہی اس کے ظرف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بس یہ جو اللہ والے ہیں، جو مشائخ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن سے ایمان والے اپنا تعلق بنا کر سر سے لے کر پاؤں تک کے اس برتن کو پاک کریں۔ یہ جو ہمارا ماحول ہے باہر کا، اس ماحول میں جھوٹ کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، غیبت کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، سود اور رشوت کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، فحاشی اور عریانی کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، حرام کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، اور بھی بے شمار لاتعداد ایسی گندگیاں ہیں جس سے ماحول بھرا ہوا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی وہاں گزارتے ہیں تو یہ گندگی انسان کے دماغ میں آتی ہے، دماغ سارا گندگی سے بھر گیا، آنکھوں میں آتی ہے، آنکھیں گندی ہو گئی، زبان معاشرے کے مطابق بول رہی ہے، جھوٹ اور غیبت اور گالیاں، تو زبان گندی ہو گئی، کان میں ناجائز آوازیں آ رہی ہیں، کان گندگی سے بھر رہا ہے، اور دل میں یہ دنیا آ رہی ہے، غیر اللہ کی محبت آ رہی ہے، دل گندا ہو رہا ہے، ہاتھ سے ناجائز معاملات، ناپ تول میں کمی، سود اور رشوت کا لین دین، چوری اور ڈاکے، ناجائز جگہوں پر ہاتھ کا استعمال، اس سے ہاتھ گندے ہو رہے ہیں، پاؤں سے چل چل کے یہ کام ہو رہے ہیں، پاؤں گندے ہو رہے ہیں، تو یہ سارا جسم گندا ہو رہا ہے۔ جب یہ گندگی سے بھر گیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کرنے کے لیے اس دنیا میں اولیاء کو بھیجا، صلحاء اور مشائخ کو بھیجا، اور ہمیں حکم فرمایا کہ آپ اس برتن کو پاک کریں، ان گندگیوں کو اپنے اندر سے نکالیں۔
تو اس کے بعد مرنے سے پہلے پہلے اس پورے برتن کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پر کر دیں، پھر اس دنیا سے رخصت ہوں، تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کی قبر، یہ بھی آپ کے لیے ٹھنڈی راحت بخش ہوگی، حشر بھی ٹھنڈا اور راحت بخش ہوگا، اس کے بعد پھر جنت ہے۔ اب یہ جو صفائی ہے، یہ جو پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا ہے صحبت کے ساتھ۔ حکم فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی والے ہی اللہ کے دوست ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست متقی ہیں۔ تو تقوی کا مطلب یہ کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، اپنے آپ کے اندر سے گندگی نکال دو۔ اب کیسے نکالیں؟ کونوا مع الصادقین، جنہوں نے پہلے سے کسی اور سے صفائی کرا رکھی ہے، ان کی سوچ پاکیزہ، ان کی آنکھیں پاکیزہ، ان کی زبانیں پاکیزہ، ان کے کان پاکیزہ، ان کا دل پاکیزہ، ان کا سارا جسم پاکیزہ رہتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا دوسرے الفاظ میں کہ اس برتن کو اللہ والوں سے کلی کرا لو، چمکا لو۔ اس چمکانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے گا۔ جب محبت دے گا تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکون عطا کرے گا، وہ راحتیں عطا کرے گا، وہ سرور اور لذتیں عطا کرے گا، وہ مزیدار زندگی عطا کرے گا کہ دنیا کے ان بکھیڑوں میں اور دنیا کے ان اسباب میں، دنیا کے یہ خوبصورت مناظر میں، دنیا کے مزیدار ذائقوں میں، دنیا کی خوبصورت آوازوں میں، دنیا کی بہترین سوچوں میں وہ لذت، وہ کیف، وہ سرور نہیں ہے جو اس برتن کو پاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس سرور سے اس برتن کو بھر دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اس آیت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لو، اس کے بعد ہم ضرور بالضرور تمہاری زندگی کو مزے اور لذت سے بھر دیں گے۔ بس اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا مقصد یہی ہے۔ اور ہم کیونکہ مسلم ہیں اور دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا، ہمارے لیے یہ شرف ہے، تو قیامت تک جس طریقے سے ان برتنوں کو پاک کرنے کا اصول ابتدا سے چلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، وہی اصول آخر تک رہے گا۔ اصول نہیں بدلیں گے، یہی طریقہ چلے گا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ معاشرہ جس کو اگر آج انسان سوچے تو اس کی سوچ اس کی دوری تک نہیں جا سکتی، اس کی جہالت کے اندھیرے تک نہیں جا سکتی۔ وہاں سے افراد کو نکال کر جس راستے سے پاک کیا گیا، آج بھی اسی راستے سے پاکیزگی ہوگی، وہ ہے صحبت۔ اس لیے تو کسی صحابی کو قاری القرآن، شیخ الحدیث، خطیب اعظم اور مفسر قرآن، محدث جلیل اور شیخ کبیر، ان الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا، صرف ایک لفظ ہے صحابی رسول،
صحابی رسول کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو یہ پاکیزگی جو ملی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق دینے کے لیے اللہ نے ان کا لقبی صحبت کے ساتھ رکھ دیا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ مقام ملا ہے۔ تو قیامت تک وہی راستہ ہے۔ اسی راستے سے صحابہ اکرام کی سر سے لے کر پاؤں تک کے سارے برتن کو ایسا پاکیزہ کیا گیا، اتنا چمکایا گیا کہ ان کو ستارے کہا گیا، اتنا چمکا دیا، ستارے کہا گیا۔ اگر کہیں اس صحبت کے دوران کوئی کمی دیکھی گئی تو اس کو خوب مانجا گیا، خوب صفائی کی گئی۔ تو آج تک اس اصلاح کا راستہ، اس برتن کو پاک کرنے کا راستہ یہی ہے کہ کسی صاحب نسبت سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے انہی کے ساتھ تعلق بنائیں تو وہ اس جسم کو پاکیزہ کریں گے۔ اگر یہاں کوئی داغ رہ گیا آنکھ میں، زبان پر، دماغ میں، کان میں، دل میں، تو اس کو اچھی طرح پاک کر کے چمکا دیں گے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 ہجری کو پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے کے سارے چلیں گے۔ اب سارے صحابہ تیار تھے، جن کے پاس کچھ تھا وہ بھی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی، یہاں تک کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم کے پاس سواری نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سواری مانگ رہے تھے کہ ہمیں سواری دے دیجئے، ہم ساتھ جاتے ہیں۔ تو سواریاں پوری نہ تھیں تو وہ روتے ہوئے گھروں کو جا رہے تھے۔ انتہائی شدت کے زمانہ میں یہ غزوہ پیش آیا اور انتہائی مشکل۔ اب سارا واقعہ مقصود نہیں ہے، اس میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس غزوہ کے وقت میرے پاس اتنا مال تھا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا، سواریاں پہلے سے اچھی، حالات بہتر۔ کس چیز نے پیچھے رکھا؟ میں نے سوچا میرے پاس تیز رو رفتار، تیز رو سواری موجود ہے، اگر قافلہ آج جاتا ہے میں کل نکلوں گا تو پہنچ جاؤں گا۔ پھر اگلے دن یہی سوچا، اگلے دن یہی سوچا، بس آہستہ آہستہ سستی آ گئی اور رہ گیا۔ جب حضور صلی اللہ 1 مہینے کا یہ سفر تھا تبوک تک، 1 مہینہ وہاں پڑا ہوا، 1 مہینے کے بعد پھر واپسی کا سفر بھی 1 مہینے کا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو پھر فکر لاحق ہوئی، میں تو رہ گیا۔ اب دیکھیں یہاں جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ رہ گئے تھے، ایمان والے بھی کچھ رہ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو رخصت تھی عذر کی وجہ سے، معذورین تھے۔ لیکن زیادہ رہنے والے وہ تھے جن کی زبان پر تو ایمان کا دعویٰ تھا، اندر ایمان نہیں تھا۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا آپ کے پاس جو لوگ آئیں گے، یہ لوگ آپ کے پاس آ کر عذر پیش کریں گے، جھوٹ بولیں گے۔ یہ منافقین تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اور جھوٹ ان کا موقع پر چلتا ہوا نظر بھی آ رہا تھا، کیونکہ جو بھی عذر پیش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے آ کر سچی سچی بات کر دی۔ اب زبان پاک تھی،
سارے اعضاء پاک ہو چکے تھے صحبت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ ہی آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر گیا، مجھے ساتھیوں نے مشورے دیے کہ دوبارہ جا کر کوئی عذر پیش کر دو، بعد میں توبہ کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دینا، آپ جب استغفار کریں گے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، ادھر معاملہ صاف ہو جائے گا، اوپر بھی معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن میں نے سوچا نہیں، میں نے سچ ہی بولنا ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا بھئی جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ صحبت سے تھوڑی سی کمی آئی کہ ایک عمل سے پیچھے رہ گئے اور اس عمل میں 100% مخلص، ارادہ بھی ہے جانے کا، سستی واقع ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہ 50 دن کیسے گزرے قرآن نے گواہی دی ہے ان کی اندر کی کیفیت کی۔ یہ صفائی ہو رہی ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ پوری زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے۔ یہ جو زمین تنگ ہو رہی تھی کہ اندر کی صفائی ہو رہی تھی، کیونکہ اندر صحبت کی برکت سے پاکیزگی ہو گئی تھی۔ صرف ایک چیز جس میں اعمال میں تھوڑی سی سستی تھی، اس کی صفائی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں خود فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم اور فضل متوجہ فرمایا اور توبہ قبول فرما لی، اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحبت کے اس راستے سے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے مجاہدات کے ذریعے سے، اور اندر اگر کچھ کمی رہ جائے تو یہ اللہ والے اس کے ذریعے سے صاف کرتے ہیں۔ تو آج بھی وہی طریقہ ہے، ہم اللہ والوں سے جو تعلق بناتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے مقاصد اور اپنے ہدف کو متعین کرنا ہے۔ ہمارے مقاصد پیچھے ہیں، ہم نے آگے لے جانے ہیں، جو اصل مقصد ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی لذت ضرور عطا کرے گا۔ اگر کوئی کسی اللہ والے سے جڑنے کے بعد اس کا دل میں یہ شکوہ آتا ہے کہ میری نماز بھی ویسے ہے، میرے معاملات بھی ویسے ہیں، زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہوں، آنکھیں اٹھ جاتی ہیں غیر محرم کی طرف، اور کان میں اگر کوئی غیر شرعی آواز آئے تو میرا دل متوجہ ہوتا ہے، کان میں سرور محسوس ہوتا ہے، زبان سے گالیاں بھی دے لیتا ہوں، تعلق بھی پرانا ہے اللہ والوں سے، تو اس تعلق پرانا تو ہے لیکن تعلق کمزور ہے۔ اس تعلق کو مضبوط کر کے یہی مقصد لے کر اللہ والے کے پاس جائیں اور سامنے رکھ دیں کہ میری یہ کوتاہیاں، میرے یہ داغ ہیں، پاک کریں گے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک علاقے کے گورنر تھے۔ بادشاہ نے بلایا وزراء کو، گورنروں کو، خاص مجلس تھی، خوشی کی مجلس، تو اس میں سارے کے سارے خاص قسم کی شاہانہ پوشاک سب کو پہنائی گئی اور مجلس میں بیٹھے تھے۔ اتفاق سے ایک آدمی کو چھینک آ گئی، جیسے اس کو چھینک آئی تو اس کے ناک سے پانی نکلا، ایک انسانی کمزوری ہے، تو اس کو اور کوئی چیز نظر نہ آئی، اسی پوشاک کے کنارے کو پکڑا اور اپنے ناک کو صاف کیا۔ بادشاہ کی نظر پڑ گئی، دیکھ رہا تھا، تو بادشاہ کی خوشی اس کے غصے میں تبدیل ہو گئی، فوراً ڈانٹا
اور اس کو کہا کہ تو میرے پوشاک کی ناقدری کر رہا ہے، تو نے اس کے ساتھ کیوں صاف کیا؟ غصے میں آ کر اس کو مجلس سے پوشاک اتروا کر وزارت بھی چھین لی اور اس کو مجلس سے نکال دیا۔ یہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ انہی کرسیوں پر اسی مجلس میں موجود تھے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بادشاہ کی صرف یہ ایک پوشاک ہے جس کا خود مالک بھی نہیں ہے، یہ اس نے خزانے سے نکلوا کر دی ہے، اور اس کی اتنی ناقدری ہوئی، اس پر اتنا طیش میں آ گیا، تو میرے رب نے مجھے پورا جسم دیا ہے، میں نے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کو گندا کر رکھا ہے، تو کہیں وہ اپنی دربار سے مجھے نکال نہ دے۔ اسی سے سبق لیا، فوراً جا کر اپنی پوشاک اتار کر بادشاہ کے حوالے کی اور کہنے لگے کہ یہ پوشاک بھی آپ کے حوالے، وزارت بھی آپ کے حوالے، بس میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور استعفیٰ آپ کو پیش کر کے میں جا رہا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اللہ کے ولی موجود تھے، اس جسم کو، اللہ کے دیے ہوئے اس برتن کو پاک کرنے کی فکر میں چل پڑے۔ جب ان کے پاس گئے، صورتحال سامنے رکھی، اپنا جو مقصد تھا وہ سامنے رکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ برتن ایسے تو پاک نہیں ہوگا، اس کو تو رگڑنا پڑے گا، اس کے تو بڑے سخت داغ ہیں۔ تو آپ جو گورنر رہے، لوگوں کے آپ کے ساتھ معاملات تھے، لین دین تھا، پہلے اس کو صاف کر کے آؤ۔ لسٹ بنوائی کہ آپ یاد کریں، سوچیں، جس کا لین دین ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ذمہ حقوق ہیں، وہ لکھ کے دکھائیں۔ تو انہوں نے چند دنوں میں سوچ کے اپنی ساری لسٹ تیار کی۔ تیار کرنے کے بعد بادشاہ کو پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آخری معاملے تک آپ حقوق ادا کر کے نہیں آتے، اپنے شیخ کو دی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملات سارے صاف کر کے آپ پھر میرے پاس ہیں۔ اب وہاں سے لسٹ لے کر چلے تو حق والوں کے پاس گئے، جو کچھ موجود تھا ان کو دیا، جو نہیں تھا تو ان سے معافی طلب کی۔ کسی نے جھڑکا، ہر ایک بندے کا اپنا مزاج ہے، کسی نے ٹھوکریں لگائی، کسی نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ دھوپ پر، اتنا عرصہ کھڑے رہو گے پھر معاف کروں گا، کسی نے کہا میرا یہ سامان، یہ ٹیلا، یہ چیز اٹھا کر وہاں رکھو پھر آپ کو معاف کروں گا۔ بہرحال تمام حقوق ادا کرنے میں 1 سال لگا، پورا سال حقوق ادا کرتے رہے۔ اب حقوق ادا کرنے کے بعد پھر پہنچے شیخ کے پاس کہ یہ کام تو میں کر کے آیا۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پر اب معاملات لوگوں کے ساتھ تو صاف ہو گئے، لیکن اس کے اندر جو گورنری کا بت تھا وہ کھڑا تھا، اب اس کو بھی ڈھانا تھا، اس کو گرانا تھا۔ اس کے لیے فرمایا کہ بازار میں جا کر بیٹھو، گندک ایک چیز ہوتی تھی جس کی بدبو، اس کی دکان لگاؤ۔ اب ایک گورنر جو ہر وقت خوشبوئیں سونگھتا ہے، جہاں پہنچتا ہے پہلے وہاں خوشبو چھڑکی جاتی ہے، جس نے بدبو کبھی سونگھی نہیں، اب اس کو ایسے کام پر لگایا گیا کہ صبح سے شام تک اس کے ہاتھ بدبو والی چیز میں پڑ رہے ہیں۔ فرمایا جب تک میں آپ سے نہ کہوں آپ نے دکان پر رہنا ہے۔ تو ایک عرصہ تک، 1 سال تک دکان پر بٹھایا۔ 1 سال کے بعد پھر بلایا تو اب اندر سے تکبر بھی ختم اور باہر کے معاملات بھی صاف ہو گئے۔ اب اندر گویا کہ اس کو مانجا گیا، کلی کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا اب میری مجلس میں بیٹھو۔ تو اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنی محبت اور لذت اور سرور اور کیف کا فیض عطا کیا تھا،
اب اس راستے پر ان کو چلایا، یہ فیض آپ لے لیں۔ تو اس کے بعد پھر کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ یہی شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اتنا بڑے عاشق اور اتنا محب بن گئے۔ لکھا ہے ان کے حالات میں کہ ہر وقت جیب میں مٹھائی رکھتے تھے، اور کوئی بھی اللہ کا نام لیتا تو جیب سے مٹھائی نکال کر اس کے منہ میں ڈالتے کہ اس نے میرے محبوب کا نام لے کر میرے اندر کو میٹھا کر دیا تو میں اس کے منہ کو میٹھا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو اپنی محبت اور کیف نصیب فرمایا کہ پھر ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس راستے پر آئے۔ آج بھی یہی راستہ ہے، حضرت شیخ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔